بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سماعتوں سے ٹکرانے والی آواز کو صدام ریاض کا پیار اور محبتوں بھرا سلام۔ فاسٹ نیوز نیٹ ورک کی اسکرین پر آج پروگرام کے مہمان ساجد عباسی معروف بزنس مین ہے دبئی میں۔ ساجد عباسی صاحب کا تعلق آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ باغ الکا غربی باغ سے ہے۔ ساجد عباسی صاحب کی زندگی میں کس قدر مشکلات تھیں، کس قدر انہوں نے تکالیف برداشت کی اور کن کن مصائب کا انہوں نے سامنا کیا، آج کی اس مختصر ترین ایپیسوڈ میں ساجد عباسی صاحب کے حالات زندگی اور ساجد عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ساجد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام کا حصہ بنے۔ ساجد عباسی صاحب، ایک وقت تھا کہ دبئی کے ہوٹلز پہ بیٹھ کر معروف کاروباری بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دوست آپ پہ ایسا کرتے تھے، پھر انہی دوستوں نے اسی شہر میں دیکھا کہ آپ ایک معروف اور مقبول کاروباری اور بزنس مین بن گئے۔ کیا یہ خواب تھا، اور خواب پورا ہوا تو آج کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تھینک یو سو مچ صدام صاحب، آپ تشریف لائے۔ زندگی اصل میں ایک تسلسل کا نام ہے، اور انسان جدوجہد کرتا رہتا ہے تو اس کو بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک جگہ پہ انسان جدوجہد اور محنت کرتا ہے اور اس کے نتائج کسی دوسری جگہ پہ اس کو ملتے ہیں۔ تو جو آپ نے میری ماضی کے حوالے سے بات کی، تو وہ جو کہاوت ہے کہ ایوری سکسیزفل پرسن ہیو اے پینفل اسٹوری اینڈ ایوری پینفل اسٹوری ہیو اے سکسیزفل اینڈنگ۔ صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہوتی ہیں، منسلک ہوتی ہیں، کہ جب بھی آپ زندگی میں کوئی اسٹرگل کرتے ہیں تو اس کا اینڈ ہمیشہ ایک پینفل اسٹوری ہوتی ہے، اور اس کا پھر رزلٹ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ثمرات کی شکل میں دیتا ہے۔ تو یہ انسان محنت کرتا ہے اور اللہ جب اس کو دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو وہ ٹریک بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی مہربانیاں ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک ایسی انوائرمنٹ سے میں اٹھ کے گیا، میرا فیملی بیک گراؤنڈ کوئی بزنس کے حوالے سے نہیں تھا، یا میں کوئی بڑا سرمایہ دار بھی نہیں تھا۔ میرے والد ایک چھوٹی سی ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ تو بس ایک تو اپنی کمٹمنٹ، صحیح، آنیسٹی اور اپنے پیشے سے محبت، میں سمجھتا ہوں، اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی مہربانی۔ اور رزق کے حوالے سے ویسے بھی اللہ نے کہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب رزق عطا کرتا ہوں، اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ ساجد صاحب، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ زبانہ طالب علمی میں جب گھر سے اسکول کی وجہ سے مار پڑتی تو آپ چھپ کے ننیال جب آگ جاتے اور ننیال والے ہمیشہ آپ کی سپورٹ کیا کرتے تھے؟ بلکہ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ایک تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی مجھے تعلیم کی وجہ سے مار نہیں پڑی۔ صحیح۔ مجھے بچپن سے ہی اپنی غربت کا، اپنی فیملی کے مسائل کا ادراک تھا، یہ کہ اللہ کی مہربانی تھی۔ البتہ کچھ وسائل کی کمی کی وجہ سے بعض دفعہ فیملی کے اندر کچھ شدت پسندانہ کچھ باتیں، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھی، اور ان کا الٹیمیٹلی جو اس کی ریزن ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ شاید آپ کو ڈریس کی کمی، کتابوں کی کمی، یا اور دیگر کمیونیکیشن کی کمی، اس کی وجہ سے کسی موقع پہ اگر کوئی تلخی ہوئی تو ہوئی۔ ادروائز مجھے یاد ہے کہ مڈل لیول تک کی جب میں پہنچا تو مجھے اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا کہ زندگی میں محنت کرنی پڑے گی، اور یہ مشکل حالات ان کو شکست دینی ہے، اور اپنی محنت اور اسٹرگل کے ذریعے۔ تو وہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ البتہ بڑا میجر کنٹریبیوشن تھا میرے ننیال کا۔ صحیح۔ میرے نانا جان اور بچپن کی جو تعلیم تھی، تربیت تھی، وہ ایک سمجھیں کہ میری ساری جو کنٹریبیوشن تھی وہ ساری ان کی مرہون منت ہے۔ فائنینشلی بھی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور جو ایک تربیت ہوتی ہے ایک بچپن میں جس کی بنیادی ایک اخلاقیات، وہ ساری چیزیں، تو اس میں ایک بڑا رول میرے ننیال کا ہے۔ ساجد عباسی صاحب، الکا غربی باغ کے لوگوں میں عام تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ نے سوشل ویلفیئر کے کاموں کا آغاز کیا، تو آئندہ حلقے سے سیاست کا پروگرام ہے، الزام ہے یا اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ کا قول ہے کہ جب سیاست میں شریف لوگ اگر پیچھے ہٹ جائیں تو پھر
بدماش اور گنڈے لوگوں کی ہمہ جگہ بن جاتی ہے سیاست. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ آپ کو کوئی عطا ہو اس کی تو پھر اس کے ساتھ ایک ذمہ داریوں کا بار گراں بھی آپ کے ہاں آ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ قومی کردار کے حوالے سے, نیشنلزم کے حوالے سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی سیاسی کردار ادا کریں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ جدوجہد کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اب زمانہ تبدیل ہو گیا, اب تھوڑی سی سوچ کی ایک جنگ ہے یہاں پہ, تو اس میں انشاءاللہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں. ساجد بھائی صاحب 25 جولائی 2021 کے عام انتخابات میں سیاسی حیثیت سے اپنے حلقے میں کس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں, پرسنل میں نے میجر لطیف صاحب کی سپورٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. ایک طویل اس شخص کا ایک جدوجہد کا ایک ماضی ہے, اور ہم نے آنکھ کھولی تو 90s کے عشرے میں ان کی جدوجہد کا آغاز ہوا, اور تن تنا بغیر کسی وسائل کے کئی دفعہ ہم نے سنا مختلف آفرز ہوئی, اچھی جابز کی آفر ہوئی, اچھے عہدوں کی آفرز ہوئی. صحیح. لیکن اس شخص نے ان ساری چیزوں کو ٹھکرایا. صحیح. انسان میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں, بشری تقاضے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. ایک 25-30 سال کی ایک سٹرگل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹیز میں جو وائبرنٹ اور جو سویلائز سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ایسے لوگوں کو زندگی میں ان کو ریٹرن دیتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری اس سوسائٹی کی, ہماری اس پبلک کی یہ ذمہ داری ہے, یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے, ایک مورل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ داری ہے کہ ان کو اس کا ریٹرن دیا جائے, ان کو اس عزت کی شکل میں. ایک معمولی بات ہے یہ, جس طرح سے وہ کئی موقعوں پہ لوگوں کے حقوق کے لیے وہ شخص کھڑا رہا. اس پیرانہ سالی میں یہ 4-5-6 مہینے پہلے ایک روڈ کے لیے اس شخص نے وہ, ان کی صحت کا عالم یہ ہے کہ وہ ٹھیک طور پہ چل بھی نہیں سکتے, لیکن پبلک کو انہوں نے لیڈ کیا اور انہوں نے دھرنا دیا ریسنٹلی. یہ لوگوں کے حقوق کی بات ہے, ورنہ تو وہ شخص اب اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں کما رہے ہیں, اور میرا خیال ہے اب اس کے لیے کافی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے تو اپنی آخرت وہ کر سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آخری دم تک وہ ان کا عزم ہے کہ میں لوگوں کے حقوق کے لیے لڑوں گا. تو اس حوالے سے ہمیں ان کو ووٹ کی شکل میں ایک ریوارڈ دینا چاہیے میرا خیال ہے. ساجد بھائی صاحب, دبئی جیسے خوبصورت ترین اور سویلائزڈ کنٹری میں آپ کا وقت گزرا, کیا سوچتے تو ہوں گے کہ ریاست آزاد کشمیر کی اسمبلی میں غازی آباد اور غربی باغ کے اس حلقے کو ایک لانگ ٹائم ملا سیاست میں, آج بھی اس کی پسماندگی کے ذمہ دار آپ غازی آباد والوں کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے اس طرح کے وسائل نہیں ہیں. یو اے ای ہے یا سعودی عربیہ ہے یا قطر ہے, وہ ایک آئل پروڈیوس کنٹریز ہیں, وہاں ان کے وسائل زیادہ ہیں, ان کے پاس زیادہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. لیکن بیسیکلی صدام صاحب جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے سوچ کا. صحیح. سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہم نے جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس نے لوگوں کو ایک سوچ دینی ہوتی ہے. صحیح. ایک پازیٹیو سوچ دینی ہوتی ہے. بدقسمتی سے آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے غازی آباد کا ذکر کیا, غازی آباد کا بھی احترام ہے, ہمیں اس فیملی کا بھی احترام ہے. ٹھیک. ہمیں ایک سوسائٹی اور ہمیں ٹریڈیشنلی مطلب ہم ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں ہماری اس طرح کی لڑائیاں نہیں ہیں. صحیح. سوچ آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بھی وہ بات کرتے ہیں, اور بات یہ کرتے ہیں کہ آپ نظریے اور عقیدہ. اب مجھے اس نظریے اور عقیدے کی, میں بڑے زمانے سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی سمجھائیں ہمیں وہ نظریہ اور عقیدہ ہے کیا. اب آپ کبھی نواز شریف کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کبھی آپ زرداری کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی آپ پی ٹی آئی عمران خان سے مطلب وقت مانگ کے ان سے ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں. تو وہ ڈگنیٹی جس کی وہ بات کرتے تھے وہ اب ہمیں نظر نہیں آتی کہیں. اور پھر یہ ہے کہ
میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ سردار عتیق صاحب کو یا عثمان عتیق کو سردار قیوم صاحب کا بیٹا بننے میں اگر ان کی کوئی صلاحیتیں لگی ہوں صحیح تو پھر تو ہم بھی ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. اب وہ بائی چوائس سردار عبدالقیوم خان جو بلا شبہ ایک بڑی شخصیت وہ بائی چوائس ان کے بیٹے نہیں ہیں, وہ بائی چوائس ان کے پوتے نہیں ہیں. تو پھر کیوں نہ اس حلقے کو کھولا جائے, عام لوگوں کے لیے, عام بچوں کے لیے وہ آگے آئیں. کیا یہ نسل در نسل کوئی جس میں پوٹینشیل موجود ہو وہ سیاست کرے, یا یہ کوئی کنگڈم ہو کہ آپ ولی عہد مقرر کر دیں. ٹھیک ہے, وہ تو ہے نہیں. ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, اور ڈیموکریٹک جو سوسائٹیز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ڈیموکریسی کی. تو اتنی صلاحیتوں والے بچے وہ پیچھے رہ گئے. میں کہتا ہوں ان میں کمی کس چیز کی ہے؟ وہ آج اساس کمتری کا شکار ہیں. کیوں اساس کمتری کا شکار ہیں؟ آج بدترین ان کا مخالف وہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ اقتدار ان کا ہی حق ہے. کیوں یہ سوچ کیوں ڈیولپ ہوئی؟ تو لیڈر بیسیکلی اپنے نیچے لیڈر پیدا کرتا ہے. صحیح. آپ دیکھیں 60 سال کی ان کی جدوجہد اور اس کے نتیجے میں جو ٹیم اس وقت میدان میں ہے ان کے, وہ کہتے ہیں نا کہ a man is known by the company which he keeps. تو اب یہ ان کی کمپنی کے نتیجے میں, ان کی اس تربیت کے نتیجے میں جو ٹیم, کوئی ایک بندہ, کوئی ایک ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی پڑھا لکھا بچہ, کوئی ان کی ٹیم کا حصہ ہو یا اس کو انہوں نے راستہ دیا ہو آگے آنے کا. بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ان پڑھوں کو بٹھا کے ان کو ٹیز کر کے ان کی تذلیل کر کے ان کو نیچا دکھا کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے نہ صرف اس سوسائٹی کی بدتہذیبی کی, بے احترامی کی, بلکہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک علم کی بھی توہین کی انہوں نے اس حوالے سے. تو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے. ساجد بھائی صاحب, غربی باغ کے نوجوان آپ سے بہت انسپائر ہیں. اپنی دبئی کی زندگی کی کوئی ایسی تلخ مختصر ترین سٹوری سنائیں جو انسپائرنگ سٹوری ہو. میں 2005 میں دبئی گیا اور بالکل آپ سمجھیں کہ ایک جو غربت کی لکیر ہے اس سے بھی نیچے اس سے پہلے میری زندگی تھی, اور روزمرہ کی جو ضروریات ہیں وہ بھی میرے لیے ناکافی تھی. مطلب میں وہ وسائل بھی نہیں تھے میرے پاس. میں پلین کا فیئر اس وقت 5000 تھا, وہ بھی کسی سے ادھار لے کے گیا تھا. صحیح. تو یہ تو ایک مختصر سی کہانی ہے, اور کرتے کرتے پھر میں آج یہاں پہنچا ہوں. پھر زندگی میں ایک ٹرن میرا 2010 میں آیا, جب میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا اور جاب چھوٹ گئی. تو میں بالکل اسی چوراہے پہ کھڑا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, اور مجھے یاد ہے کہ میں شارجہ سے دبئی میں پیدل میں آیا. میرے پاس اس وقت گاڑی بھی. کتنے وقت کا سفر کیا؟ یہ کوئی 5-6 سال, مطلب کہ 2005 سے 10. دبئی سے شارجہ کا پیدل سفر, وہ پیدل سفر کوئی 2-2.5 گھنٹے پہ مشتمل تھا. اور درمیان میں ایک وہاں ایمریٹس روڈ ہے ایک مشہور, تو وہ گزرتی, ایک ٹرک والے کو میں نے ہاتھ دیا تو اس نے مجھے بٹھایا تھوڑی سی آگے, چونکہ وہ مین روڈ ہے جو پوری 7 ریاست کو کنیکٹ کرتی ہے. تو وہ پھر مطلب ایک سائڈ سے نکل جاتی ہے, لیکن تھوڑے سے سفر کے لیے, چونکہ وہ آگے ابوظہبی کی طرف جا رہا تھا, تو اس نے روک لیا اور مجھے بٹھایا. کوئی 5 منٹ کے سفر کے بعد, چونکہ پھر اس نے ابوظہبی جانا تھا, تو میں اتر گیا دبئی کے بارڈر پہ. پھر وہاں سے جہاں میرا جو وینیو تھا, جہاں میں نے اس 2.5 گھنٹے کے سفر میں اپنے کسی جاننے والے پر آپ کی یا اس کی آپ پر نظر پڑی ہو؟ نہیں, اس کی نظر نہیں پڑی, لیکن یقین جانیے صدام صاحب اس وقت مجھے میرے اللہ پر بہت نظر پڑی, اور اللہ کی بھی مجھ پر نظر پڑی. اور کوئی ایک لمحہ تھا ایسا جب میں نے کہا کہ اب میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, اب میں نے اس رب کی محتاجی کرنی ہے اور انسانوں سے نہیں مانگنا. تو یقین جانے کہ وہ اس دن میں نے اپنے اللہ کو بڑے قریب پایا آپ نے. صحیح. اور اللہ نے ایسے میری انگلی پکڑی کہ میں وہ 2-2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں ایک جگہ پہ پہنچا, تو ایک آدمی کے ساتھ میرا ایک ریلیشن تھا, چھوٹا سا, پنجاب کے تھے وہ. تو ان کے گھر کے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی, تو ایک گاڑی ان کی اپنی بھی تھی. تو پتہ نہیں وہ گاڑی کدھر سے آئی,
تو انہوں نے جب مجھے پیدل دیکھا تو وہ ان کی مسز وہ گاڑی کی چابی لے کے نا باہر آ گئی. انہوں نے کہا جی یہ گاڑی آپ لے کے جائیں. حالانکہ میں اس سے پہلے جب جاب کرتا تھا کبھی لینڈ کروزر پراڈو پہ جاتا تھا ادھر. تو اس دن جب انہوں نے مجھے پیدل دیکھا تو انہوں نے کہا یہ گاڑی آپ لے کے جائیں. میں نے ان کو کہا کہ میری گاڑی ایسے ہی میں نے ان سے بات چھپائی. میں نے کہا میں نے گاڑی ورکشاپ میں دی ہوئی ہے, مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی تو وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے کہ آپ یہ گاڑی آج لے کے ہی جائیں گے. تو یقین جانے وہ ایک ایمانی کیفیت تھی کہ وہ انہوں نے 2-2.5 گھنٹے وہاں مجھے چائے بھی پلائی اور میں نے کسی بھی اپنے تاثر ان کو کوئی نہیں دیا کسی بھی لمحہ کہ میرے پاس کوئی گاڑی مجھ سے چھین لی گئی ہے یا میں کوئی اس طرح سے مجھے کمی ہو رہی ہے. آج آپ کے اوپر اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے, آپ کو وہ وقت اور وہ لوگ آج بھی یاد ہیں؟ یقین جانے یاد نہیں بلکہ میں بڑے ان لوگوں کو دل سے ہمیشہ لگا کے رکھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے قیمتی اثاثہ ہیں میری زندگی میں جو اس وقت جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور اس حوالے سے میری انہوں نے تربیت بھی کی اور بڑا ایک انکریجنگ. ساجد بھائی صاحب سوشل ویلفیئر سیکٹر میں فی سبیل اللہ اپنے کام کاج جاری رکھے ہوئے ہیں. آنے والے وقتوں میں غربی باغ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ مائنڈ میں بنا کے رکھا ہے کہ جن سے ان کو فائدہ ہو؟ میں بڑے عرصے سے ایک غور و فکر اس پہ کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ ایک چونکہ بکھرے ہوئے ہیں, دور دراز علاقے ہیں, وسائل کی کمی ہے اور یہ جو روڈ انفراسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کمی ہے, پسماندگی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک یہاں پہ ایک نالج سٹی کوئی 100-150 گھروں پہ مشتمل ایک ہم یہاں پہ میں بڑے عرصے سے یہاں پہ لوگوں سے مشاورت بھی کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ ایک 100-150 گھروں پہ مشتمل ایک نالج سٹی بنائیں اور اس میں پڑھے لکھے لوگوں کو یہاں پہ لا کے بسائیں اور پھر وہاں پہ ایک اچھا ایک اسٹینڈرڈ کالج ہو, ایک اچھا پلے گراؤنڈ ہو, ایک اچھی اسٹینڈرڈ مسجد ہو. تو یہ اب وقت کی ضرورت ہے, اس کو ہم نے کرنا ہے. ہم اس طرح سے بکھرے پہاڑوں میں رہیں گے تو میرا خیال ہے ہم باوجود اس کے وسائل ہونے کے ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت بھی نہیں کر سکتے اور ان کو وہ انوائرمنٹ بھی وہ جو شرعی انوائرمنٹ ہے وہ بھی نہیں دے سکتے. تو یہ اب وقت کی ضرورت ہے. ساجد صاحب آخری سوال پوچھوں گا, اگر آپ سوال کا جواب نہ دینا چاہیں تو نو کومنٹ کہہ کے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں, اگر جواب دینا چاہیں تو آپ کیمرے کی آنکھ میں جواب بھی دے سکتے ہیں. انسانی زندگی میں بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں. زندگی کے کسی حصے میں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد محبت جیسے پرخار راستوں پہ سفر تو طے کیا ہوگا؟ بالکل میں اس کا جواب دوں گا. یقین جانیں جو میری 2005 سے پہلے کی زندگی تھی, پتہ ہے آپ کو آج کل وہ ایک دن شیخ رشید صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا, مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا بھائی آج کل کی خواتین کامیاب مرد کے اوپر ہی ہاتھ رکھتی ہیں. صحیح. تو اب اس طرح کا ماحول ہے, مادی دور ہے یہ. تو ایک عمر ایسی تھی کہ کئی پہ بھی کوئی حسین چہرہ ملا تو محبت ہو جاتی تھی, لیکن وہ یک طرفہ محبت تھی. ٹھیک. تو کسی نے ہمیں لفٹ نہیں کروائی وقت پہ, جب وہ ایک زمانہ تھا اور ایک چارم تھا. شادی اپنی پسند کی گئی یا گھر والوں کی؟ بالکل شادی میری گھر والوں نے کروائی اور بڑی اسٹرگل کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری جگہوں پہ میں ریجیکٹ بھی ہو گیا. اچھا. کئی جگہ پہ چونکہ وسائل کی کمی تھی اور کئی لوگوں کو شکوک و شبہات تھے. آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں تو کچھ نیگیٹیوٹیز بھی یہاں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں تھیں. تو ایک بس شخص تھا جس اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی تو اس نے اپنی بیٹی مجھے دے دی. فاسٹ نیوز نیٹ ورک کی اسکرین پر آج پروگرام میں ساجد عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پیار محبت جیسے پرخار راستوں پہ بھی چلے, زندگی کے غربت کی ایک لکیر سے نچلی زندگی بھی دیکھی, پھر زندگی کی لیوش لائف
کے نام سے زندگی کو بھی قریب ترین سے دیکھا. غربت کے وقت کو آج بھی یاد ہے. دبئی میں اگر خوبصورت دن دیکھے تو اس کے پیچھے ایک دردناک کہانی بھی ہے. ساجد عباسی صاحب کی گفتگو کے بارے میں آپ تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں فاسٹ نیوز کے آفیشیل پیج پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام میں فاسٹ نیوز کی اسکرین پر پھر کسی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.